اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ کوٹدو کے ساتھ ہی ایک چھوٹا سا شہر دائرہ دین پناہ کے نام کا آباد ہے، جو ایک بہت ہی بزرگ ہستی کے نام پر بسایا گیا۔ اس شہر کو دین پناہ سہیں کا دربار ہے یہاں پر، جو وجہ شہرت ہے اس شہر کی۔ اگرچہ بعد میں اس شہر سے نامور علم و ادب کو ہستیاں بھی ملیں، جن کے نام سے علم و ادب کا گلستان جگمگا رہا ہے، تو میں چاہوں گا کہ پھر کسی دن انہی کے مکمل تعارف پر مشتمل بھی کوئی ویڈیو ایسی بنائی جائے جو تاریخ کا حصہ بن جائے۔ تو میں دائرہ دین پناہ کے اسٹیشن پر آیا ٹھہرا ہوں، اور آپ کو اس اسٹیشن کی وہ کالونی دکھانا چاہتا ہوں جو اب تقریباً نیست و نابود ہو چکی ہے، لیکن اس کے آثار باقی ہیں۔ سب سے پہلے تو آپ اسٹیشن کی یہ سڑک دیکھ لیں۔ یہ سڑک پھر آگے جو پرانا شہر ہے، اب تو کیونکہ شہر پھیل گیا ہے، لاتعداد داخلے کی گلیاں بن چکی ہیں، لیکن اس وقت ایک ہی اندر داخلے کی گلی تھی جس کے چاروں طرف پہلے کھیت ہوا کرتے تھے، اور درمیان میں ایک پگڈنڈی تھی جو دربار تک جایا کرتی تھی۔ تو اس وقت کیونکہ بر صغیر پاک و ہند پر انگریزوں کی حکومت تھی، تو وائسرائے کے نمائندے جب ادھر دورے کے لیے آیا کرتے تھے، تو یہ اسی اسٹیشن کی یہ باہر جب آپ نکلتے ہیں، یہاں سے لے کر ریڈ کارپٹ دربار تک بچھایا جاتا تھا۔ یعنی پھر اسی ریڈ کارپٹ پہ وہ جو مہمان خصوصی ہوتے تھے وائسرائے ہند کی طرف سے، ان کے نمائندے، وہ چل کر دربار تک جایا کرتے تھے۔ اس زمانے میں بگھیاں بھی ہوتی تھیں استعمال کے لیے، جن کا اب نام و نشان نہیں رہا، لیکن یہاں سے ریڈ کارپٹ دربار تک لگاتار بچھایا جاتا تھا آمد و رفت کے لیے انہی مہمانوں کے اعزاز میں۔ تو میں آپ کو اسی اسٹیشن کی کالونی دکھانا چاہتا ہوں، اور یہاں ریلوے کا ایک بہت عظیم الشان ریسٹ ہاؤس تھا جو اسی دور میں بچھایا گیا، جس دور میں یہ اسٹیشن کی تعمیر کی گئی، اسی دور میں ریسٹ ہاؤس بنایا گیا، ایک بہت ہی شاندار۔ اور اس ریسٹ ہاؤس میں اس ملک کی نامور ہستیاں آ کر قیام کیا کرتی تھیں۔ یعنی اگر میں آج میرے ساتھ، کیونکہ مصطفیٰ کھنڈ یہاں کے مشہور گلوکار ہیں، وہ آج میرے ساتھ ہیں، تو میں گلوکاری کے حوالے سے آپ کو بتا دوں کہ یہاں وہ جو ریسٹ ہاؤس تھا، جڑے ہوں تک کوئی میں کھڈے کھڑے نظر دیں تے کھ نہیں بچہ دسدا پیا، اس ریسٹ ہاؤس میں بر صغیر پاک و ہند کے بلکہ دنیا کے نامور گلوکار عطاء اللہ خان، عیسیٰ خیلوی اور منصور ملنگی جیسے لوگ بھی آ کر رہائش اختیار کیا کرتے تھے۔ پھر ارد گرد کے علاقوں میں مختلف محفلوں میں شریک ہونے کے لیے یا دوست احباب کے بلاووں پر جب وہ آتے تھے، تو یہاں اسی ریسٹ ہاؤس میں وہ قیام کیا کرتے تھے، جو اب دکھائی نہیں دے رہا۔ میں یہاں جو ریلوے کالونی تھی، اس میں سے صرف ایک کوارٹر کے آثار بچے پڑے ہیں جو اسٹیشن ماسٹر صاحب کے لیے مختص تھا۔ یہ دیکھیں، یعنی ریلوے کے نظام کو، اتنا بڑا نظام، آپ ارد گرد کے ممالک میں اگر نگاہ دوڑائیں تو ریلوے کے نظام کو دن بدن وہاں ترقی دی جا رہی ہے، لوگوں کی بھلائی کے لیے، لوگوں کی سہولتوں کے لیے۔ اور ہمارے ملک میں یہ ہے کہ یہاں وہ نظام جن سے لاکھوں لوگوں کو روزی ملتی تھی، لاکھوں لوگوں کے سامان کی ترسیل ہوتی تھی پوری دنیا میں، پورے ملک میں، اور ترقی کا باعث تھا، ان کو تباہ و بربادی کے آخری کناروں تک پہنچانے کی بھرپور کوششیں کی جا رہی ہیں۔ نیڑے لگے ودن ہو، پی آئی اے کو دیکھ لیں، اسٹیل مل کراچی والی دیکھ لیں، لاکھوں لوگوں کے وہاں سے روزگار ملتا تھا، آج وہ اپنا رونا رو رہی ہوتی ہے اپنی حالت پر۔ اس کی چیزیں، اگلے دن ایک ڈاکومنٹری چل رہی تھی، آڈٹ رپورٹ اس میں تھی کہ اسٹیل مل میں موجود بجلی کے کھمبے، ٹیلی فون کے کھمبے اور اسٹیل کی جو تنصیبات تھیں، وہ تک چوری کر لی گئی ہیں۔ تو ہم اس سلسلے میں کس کو مورد الزام ٹھہرائے سوائے افسر شاہی کے، کیونکہ اختیارات انہی کے پاس ہوتے ہیں، انہی نے یہ سب کچھ سنبھالنا ہوتا ہے۔ لیکن یہ افسوس کا مقام ہے کہ ہماری افسر شاہی جب سے ایئر کنڈیشن کمروں میں بیٹھنے کی عادی ہوئی ہے، اور دفتر میں ڈیوٹی پر 10-11 بجے کے بعد آنے کی عادی ہوئی ہے، اور صرف میٹنگوں تک اور تصویریں کھینچوا کر میڈیا تک بھیجنے کی عادی ہوئی ہے، اس دن سے اس ملک کے ورثے کا، اس ملک کے وسائل کا حال برا ہوتا جا رہا ہے۔ یعنی یہ دیکھیں، اسٹیشن تو ابھی بھی چل رہا ہے،
لیکن یہاں رہائش رکھنے والے جو ملازم تھے ان کے کوارٹروں کا کیا حال ہوا؟ یہ اسٹیشن ماسٹر صاحب کا کوارٹر ہے، اس کی اینٹیں تک نکال کر یقیناً بیچ دی گئی ہوں گی، کیونکہ پرانی اینٹیں آج بھی ان کا قالب اتنا زبردست اور مضبوط ہے، اور 10-12 ہزار اچھی اینٹ 10-12 ہزار روپے ہزار ملتی ہے، تو یہ جو اینٹیں نکلتی ہیں ان کو لینے کے لیے تو لوگ لائنوں میں کھڑے ہوتے ہیں کہ ان جیسی مضبوط اینٹیں اب بننا ہی ندارت ہیں۔ تو یقیناً یہی کچھ ہی کیا ہوگا، ورنہ کیا تک بنتی ہے کہ عمارت یہاں موجود نہ ہو، اور یہ گڑھے پڑے ہوئے ہیں یہ اسٹیشن ماسٹر صاحب کی۔ اور اس کے ساتھ ہی یہ جو ریسٹ ہاؤس تھا جس کی میں نے ابھی تاریخ آپ کو بتائی ہے، اس کا تو نام و نشان ہی نہیں ہے، یعنی وہ کھڈے پہ گئے نا، میرے خیال ہے مٹی تک ٹرالیاں کے ذریعے تلو چاہ کے دی گئی ہے۔ اور یہ اسٹیشن کے ساتھ یہ جو چھوٹے چھوٹے کمرے دکھائی دے رہے ہیں، شاید اب یہاں جو ملازم ہوں انہوں نے وہاں رہائش رکھی ہوئی ہو، لیکن اس سے پہلے ہی، کیونکہ یہ پورے آپ پاکستان میں خاص طور پر چکر لگائیں تو ہر اسٹیشن کے ساتھ، چاہے وہ چھوٹا ہے یا بڑا ہے، اور ملازموں کے لیے بڑی بڑی کالونیاں اس دور میں تعمیر کی گئیں، جو آج کے دور کے لوگوں کے لیے لوٹ مار کا باعث بنی ہوئی ہیں، ان کی چیزیں بیچ کر کھا جانے کے لیے، بجائے اس کے کہ اپنے ورثے کو سنبھالا جاتا۔ تو میں اس طرف سے تو آپ کو دکھا دیا ہے کہ وہ ریسٹ ہاؤس جو پورے ملک میں مشہور تھا اس کا تو نام و نشان ہی مٹ گیا ہے، اور ایک عالی شان کوارٹر اس کی اینٹیں تک نکال کر بیچ دی گئی ہیں یا چوری کر لی گئی ہیں، یہ تو ہن اللہ کو پتہ، یا اتنا وسن والے لوگوں کو۔ تو ایک کوارٹر یہاں کچھ اچھی حالت میں ٹھہرا ہے، لیکن مجھے نہیں لگتا کہ اس پہ کوئی رہائش ہو۔ دکھا میں آپ کو دیتا ہوں۔ اچھا، یہ اس طرح کا ریلوے کا سامان تقریباً آپ پاکستان کے ریلوے اسٹیشنوں پر بڑی تعداد میں دیکھیں گے، یعنی یہ وہ خام مال ہے کہ اس کو اگر پورے ملک سے اکٹھا کر کے جو آج لوہے کا ریٹ چل رہا ہے اسی پر اس کو نیلام بھی کر دیا جائے تو اربوں روپے کی آمدنی ہوگی، لیکن یہ اسی طرح ہر اسٹیشن پر ڈھیریاں لگی ہوئی ہیں ایسے سامان کی، اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ یہ تھوڑا تھوڑا کر کے چوری ہوتا جا رہا ہے۔ کوئی نشائی اٹھا کر لے جاتے ہیں یا کوئی طاقتور لوگ لے جاتے ہیں، اور وہ بیچ کر اس ملکی سرمایے کو برباد کر رہے ہیں۔ ایک گھر یہ ہے، برآمدے کی صفائی سے تو لگتا ہے شاید اس کو کوئی صاف سوف کرتے ہوں یا رہائش ہو اس میں۔ اب یہ آگے بھی مجھے نشان نظر آ رہے ہیں مکانات کے، جیسے میں نے پہلے ذکر کیا ہے کہ ہر اسٹیشن کے ساتھ، چاہے وہ چھوٹا اسٹیشن بھی ہوتا تھا، کالونی رہائشی بڑی بڑی کالونیاں بنائی جاتی تھیں، کیونکہ میں لاتعداد اسٹیشنوں پر گیا ہوں اور میں حیران رہ گیا ہوں کہ چھوٹے چھوٹے اسٹیشن اور اتنی بڑی بڑی کالونیاں۔ یہ دیکھیں، یہ بھی مکان ہے، یہ دیکھ نہ دیواراں رہ گئے، نہ ہی کمرے رہ گئے، نہ چھتاں نہ دروازے۔ اور وہ دیکھیں جیسے وہ ملبہ دکھائی دے رہا ہے، لگتا ہے وہاں بھی اسٹیشن کے شروع میں جیسے کوٹھڑیاں ہوتی تھیں سگنلز کے لیے، اشارے کے لیے، یا پانی کی ٹینکیاں وغیرہ، وہاں اس طرح کی کوئی ضرور بلڈنگ تھی، کیونکہ ابھی بھی وہاں دیکھیں ٹکڑوں کی صورت میں بڑے بڑے اینٹوں کے ڈھیر پڑے ہیں۔ اور اس طرف سے ایک عمارت اور مجھے دکھائی دی ہے، اسی اسٹیشن کی ہے، تو یہ بھی ناگفتہ حالت میں آج کل تک کھڑی ہے، لیکن کم از کم تعمیر کو دیکھ کر، اس کے میٹیریل کو دیکھ کر اس ملک سے محبت کرنے والوں کو یہ تو پتہ چلتا ہوگا کہ جو بنانے والے لوگ تھے اس دور میں اس ملک کی ترقی کے لیے، لوگوں کی بھلائی کے لیے کیا کچھ بنا گئے۔ یہ بئی گال جو سنبھال آنا۔ یہ دیکھیں، یہ بھی یقیناً رہائشی کمرے ہی مجھے دکھائی دے رہے ہیں، لیکن دیکھیں اس کے دروازے بھی اکھاڑ لیے گئے ہیں۔ یہ دیکھیں، اللہ اکبر، یہ دیکھیں، یقیناً یہ بھی یعنی اسٹیشن پر جیسے کوئی ہیڈ ہوتا ہے اسٹیشن کا، اس کی رہائش کے لیے، اور یہ طرز تعمیر دیکھیں آپ، اور اس دور میں بنائی گئی یہ نکاسی کی نالیاں ملاحظہ فرمائیں۔ یہ دیکھیں، اور یہ اندر بہت سارے کمرے ہیں۔ یہ دیکھیں کہ یہ ہے، اس کے ساتھ ایک پھر یہ ہے،
یہ دیکھیں، اور بھی چھوٹی سی اس طرف حویلی بھی ہے، بلکہ اس کے ساتھ بھی ایک کمرہ تھا، یہ دیکھیں اس کے نشانات، اور یہ دروازہ باہر کھل رہا ہے۔ ایک کمرہ یہ ہے جس کو تالا لگا ہوا ہے، ایک کمرہ وہ ہے اس کو بھی تالا ہے، اور یہ عمارت کی خوبصورتی ملاحظہ فرمائیں۔ بس بااختیار افسروں سے وہی اپیل جو میری ہر ویڈیو میں ہوتی ہے کہ خدا را ہمارے وسیب کے، ہمارے ملک کے ورثے کو لٹنے سے بچائیں، اپنا فعال کردار ادا کریں۔ اللہ تعالیٰ کو سلامت رکھے، جیوت لک تھی وہ شالا۔